ذبح میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اور اس کی تعظیم ہے. اس میں اس کو کھینچ کر ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ ایک جانور کی آنکھوں کے سامنے جب کئی جانور جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر یہ بات بتانی چاہیے لوگوں کو کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو جس جانور کا بھی نمبر نہیں آیا اس کے سامنے نہ ذبح کیا جائے. جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہ کی جائے، مکروہ ہے. چھری جانور لٹانے سے پہلے تیز کی جائے. ایک شخص نے بکرا لٹایا اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے زور و شور کے ساتھ چھری ذبح کرنے لگا، چھری تیز کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اس جانور کو دو موتیں دے دی ہیں. ایک موت تو وہ ہے جو تو ذبح کرے گا اس کو، اور ایک موت وہ ہے جو تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے. اس لیے چھری پہلے سے تیز کر کے رکھنی چاہیے. تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنی چاہیے اور جانور کو صحیح طریقے کے ساتھ باندھنا چاہیے. اور جو ذبح کرنے کا پراپر طریقہ ہے جب وہ 4 رگیں کٹ جائیں اس کے بعد مزید اس کے اوپر چھری نہیں چلانی چاہیے. سارا خون نکلنے دینا چاہیے اور جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنے. بعض قصائیوں کو عید کے دن بڑی جلدی ہوتی ہے اور انہوں نے چونکہ ایک کے بعد دوسری جگہ جانا ہوتا ہے یہ اس کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ اس جانور کی جان مکمل طور پر نکل جائے اور ابھی اس میں جان ہوتی ہے اور یہ اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی ظالمانہ فعل ہے. اس سے ان کو سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے. جب تک پوری جان اس کی نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال اتارنا، یا بعض اس کے پاؤں کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہی، صرف اس وجہ سے کہ 5 منٹ ان کے بچ جائیں اور یہ ایک جانور اور ذبح کر لیں اور 1,500-2 ہزار روپے ان کو اور مل جائیں اس کام کے لیے. اس کو جو بندہ اپنی قربانی کرا رہا ہے اس کو چاہیے کہ ان کی نگرانی کریں اس چیز میں اور اس کو بچائیں. ذبح کرتے وقت کرنے کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور وہ بہت ہی آسان ہے. جو بندہ ذبح کرے وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ وہ ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھنا مستحب ہے اگر کوئی تکبیر تحلیمہ سے پہلے پڑھتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ آیت ملا دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ پوری، ویسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کوئی کہتا ہے تو ذبح تو اسے ہو جاتا ہے، تکبیر ہو جاتی ہے، لیکن جو پوری تکبیر ہے مکمل وہ یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ پڑھنی چاہیے. ذبح کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے جب آپ ذبح کر لیں اپنا جانور، اس کے بعد کہ اللہم تقبل منی، یا اللہ اللہم تقبل منی کا مطلب ہے یا اللہ میری اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما لیجئے. کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام، جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم کی قربانیوں کو قبول فرمایا، یا اللہ میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لیں. تو اگر یہ الفاظ آپ کو عربی کے یاد رہیں جو بہت ہی آسان ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام، تو یہ الفاظ عربی میں پڑھ لیں. اور اگر یہ الفاظ آپ کو عربی میں یاد نہ رہیں تو مفہوم تو آپ کو یاد رہے گا کہ آپ پڑھیں کہ یا اللہ میری اس قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرما لیجئے جیسے آپ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں قبول فرمایا. یا رب العالمین میری قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرمائیں. ضروری احکام اور اس کے ضروری آداب تھے. اس کی پوری